کہ یہ صورت نازل کیسے ہوئی۔ لبید ابن عاصم جو ایک یہودی تھا اور منافق تھا، اس شخص نے اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، اور اس جادو کا اثر بھی اللہ کے رسول پر ہو گیا، جس کی وجہ سے چند بشری تقاضوں پر اثر بھی پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے متاثر ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جادو کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جادو ہوا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے، اور یہ بھی بتایا کہ جادو کیسے ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بھی کیا، جادو کا اثر بھی ختم ہوا، اور اس شخص کے بارے میں بھی اللہ کے رسول کو بتا دیا گیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس سے کچھ نہیں کہا، نہ آپ نے بدلہ لیا، اپنی ذات کے بدلے اللہ کے رسول کبھی نہیں لیتے تھے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ بھی نہیں کہا، جانتے تھے کہ اس شخص نے کیا کیا ہے، لیکن پلٹ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کوئی جواب نہیں دیا۔ بہرحال جب اس شخص نے جادو کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 2 صورتیں نازل فرمائی، اور ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا علاج کیا۔ آج ہم لوگ بھی اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر کسی شخص کو اس بات کا شک ہو، گمان ہو، وہم ہو یا یقین ہو کہ مجھ پر، میرے کاروبار پر، میرے گھر پر، میرے بیوی بچوں پر، یا میری کسی چیز پر، میری صحت وغیرہ پر کسی نے کچھ کروا رکھا ہے، کچھ جادو وغیرہ کروا رکھا ہے، یا کوئی ایسا معاملہ ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنا علاج خود ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر کرے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کا کلام ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ کاش کہ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، اور ہر مشکل سے نکالنے کے لیے یہ کلام ہمارے لیے کافی ہے۔ خود کریں، کسی بھی جعلی پیر، نقلی فقیر کے پاس جا کر کے اس کو نذرانہ دے کر اپنا وقت خراب کر کے، اور یہ جو تاجر نما تعویذ فروش لوگ ہوتے ہیں ان سے تعویذ لکھوا کر اور گنڈا بنوا کر اور ان کو پیسے دے کر ان سے مسافہ کر کے اپنے پیسے، اپنے وقت، اپنے ایمان کو خراب نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، صبح شام 3 مرتبہ اس سورت کو پڑھ کے پانی پر دم کر کے پئیں۔ گھر کے اندر اگر ہے تو گھر کے اندر بھی پانی کو چھڑکیں، اور چہرے پر بھی لگائیں، گھر والوں کو بھی پلائیں۔ ویسے بھی ان صورتوں کو پڑھ کے ویسے بھی اپنے اوپر دم کریں، تھتکار لیں، تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر ان چیزوں کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اگر ہوتا بھی ہے تو۔ دوسرا یہ بات یاد رکھیں کہ کسی بھی چیز کو پڑھ کر عمل کرنے کے لیے، کسی بھی چیز کو پڑھ کر اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے یقین شرط ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم پورے یقین کے ساتھ ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں گے، اللہ پاک ہمیں ضرور جادو سے اور ان چیزوں سے، سحر وغیرہ سے نجات دیں گے۔ بات دراصل یہ ہے کہ یقین کی دولت آج ہمارے پاس سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آج ہر چیز کا یقین ختم ہو گیا، آج ہر چیز کی حقیقت ختم ہو گئی، صورت باقی رہ گئی۔ ایمان کی حقیقت ختم ہو گئی، صورت باقی رہ گئی۔ مسلمان کی حقیقت ختم ہو گئی، صورت باقی رہ گئی۔ نماز کی حقیقت ختم ہو گئی، صورت باقی رہ گئی۔ حج اور عمرے کی حقیقت ختم ہو گئی، صورت باقی رہ گئی۔ اب صرف صورتیں رہ گئی ہیں، حقیقتیں ختم ہو گئی ہیں۔ وہ حج عمرے سے یاد آیا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو حج کرنے یا عمرہ کرنے اس مقدس سرزمین پر جاتے ہیں، اور وہاں پر بجائے اس کے کہ مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہوں اور یہ لوگ اذانیں سن کر مسجد کی طرف دوڑ جائیں، شاپنگ مالز میں، دکانوں میں، مارکیٹوں میں سامان خرید رہے ہوتے ہیں۔ وہ جیسے کسی نے کہا کہ لینے تو گئے تھے ایمان اور لے کر آتے ہیں سامان۔ اب حالت یہی ہے، حج اور عمرے کی بھی صرف ایک شکل رہ گئی، حقیقت ختم ہو گئی۔ اور ایسے ہی تمام اعمال کے متعلق جیسے کہ میں نے کہا، اب یقین نہیں رہا، اب اپنے پڑھنے پر یقین نہیں رہا۔ اب یہ یقین نہیں ہے کہ یہ 2 صورتیں میں پڑھوں گا اور اپنے اوپر اپنے بچوں پر دم کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے ان کے پڑھنے کی برکت سے نجات دے دے گا۔ لہٰذا جب تک کسی جعلی پیر، نقلی فقیر کے پاس جا کر، اور یہ جو تاجر نما تعویذ گنڈے کرنے والے ہوتے ہیں، جب تک ان کے پاس جا کر ان سے دم درود نہ کروا لیں اور ان سے اپنا علاج نہ کروا لیں اور ان کو پیسے دے کر، ان کو نذرانے دے کر کے نہ آ جائیں، تب تک یقین نہیں ہوتا، تب تک سیٹسفیکشن نہیں ہوتا کہ ہاں میرا بھی علاج ہو گیا۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو بڑا فائدہ ہوا، انہوں نے ہمارے ایمان کے ڈاکے ڈال دیے۔
ایمان کے لٹیرے بیٹھے ہوئے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے یقین کی دولت مانگنی چاہیے، یقین کے ساتھ مانگیں گے ضرور ملے گا۔ اما یجیب المضطر اذا دعا، تم بے قرار ہو کر مانگو میں ضرور دوں گا۔